عوام الناس کو علم پہنچانے کے لیے حضرت غوث پاک نے بڑے کھلے میدانوں میں یا ندی کے کنارے میں آپ کا تخت بچھایا جاتا تو تقریباً 70,000 سے 90,000 تک لوگ آپ کی محفل میں جلسے میں جمع ہوتے تھے. تو ایک ایک محفل میں ایک ایک جلسے میں 90,000 یا 80,000 لوگوں کو آپ فائدہ پہنچاتے تھے. بغداد شریف حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہاں جو اکابر بڑے علماء تھے ان سے علم حاصل کیا. 10 سال آپ نے علم تفسیر، علم حدیث اور علوم عالیہ یعنی اعلیٰ مقام کے بڑے بڑے علوم حاصل فرمائے. 10 سال کے بعد آپ 25 سال تک جو علم سیکھا اس پر عمل میں گزارے. عمل تو پہلے بھی کرتے تھے مگر کلیہ طور پر سب سے تعلق چھوڑ کر، سب سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے مکمل تعلق جوڑنے کا کام جس زندگی کو گوشے میں ہو سکتا ہے وہ ریاضت، مجاہدہ، تنہائی، گوشہ نشینی ہے. تو گوشہ نشینی، خلوت گزینی جسے کہتے ہیں، تنہائی، یہ حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک اختیار فرمائی. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دیا جاتا ہے، جس کو علم معرفت، علم تصوف بھی کہتے ہیں، علم لدنی کے میرے سینے پر 72 دروازے کھلے. ایک وقت ایسا آیا کہ علم لدنی کے 72 دروازے کھلے اور ہر دروازے کی وسعت اور اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر تھی. تو آپ غور کیجئے کہ حضرت غوث پاک کا سینہ علم کے لیے کتنا بڑا گنجینہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، پورے اولیاء، صوفیہ اور تصوف کے شہنشاہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا میدان قیل و قال کا نہیں ہے، بولتے رہنے کا نہیں ہے ہمارا میدان، بلکہ حال کا ہے. یہاں پر خاموشی دیکھی جاتی ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلانے سے ضرور خوش ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں. اہتمام کرنے والے 11ویں کا جہاں بیٹھے ہیں چلیے اسی جگہ پر ہر آدمی 1-2 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے، اس سے بھی غوث پاک خوش ہوتے ہیں. بلکہ پکوان سے زیادہ خوش تو اس سے ہوتے ہیں کیونکہ کھانے سے جسم کو راحت ملتی ہے اور عبادت سے روح کو راحت ملتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ حضرت سیدنا قطب ربانی معشوق یزدانی غوث سمدانی پیر لاثانی سیدنا عبد القادر جیلانی پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کا دن ہے. اگلے اتوار کا دن اس مہینے کی 11ویں تاریخ ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ملک ہندوستان میں 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا اہتمام قریب 500 سال سے یہاں پر اولیاء اللہ، علماء دین کرتے آ رہے ہیں اور اس اہتمام کا ذکر باضابطہ اولیاء کرام کے تذکرے کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے پہلے والے بزرگان دین جو قریب 500-600 سال قدیم ہے، جیسے حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حضرات ماہانہ ہر مہینہ 11 تاریخ کو، چاند کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک کے نیاز شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے، جسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے. حاضرین، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر
متعدد مرتبہ کئی آپ کے سیرت کے پہلو جمعہ کے موقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں علم دین اور ادب کی اہمیت پر کچھ اہم باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ علم دین اسلام اور دین کی بنیاد ہے۔ علم دین اگر نہیں ہے تو دین کی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ علم دین مسلمانوں کے لیے رونق ہے۔ علم دین سے دین اسلام کو بھی اور اہل اسلام کو بھی دونوں کو زندگی ملتی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم سانس، ہوا اور کھانے پینے سے چلتا ہے، باقی رہتا ہے، اسی طرح دین کی عمارت، اسلام کی عمارت علم کی وجہ سے قائم اور باقی ہے۔ اگر علم دین نہ ہو، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ احکام ہے، نہ شریعت ہے، اور نہ ہی یہ مسجدیں ہیں، نہ نمازیں ہیں اور نہ روزہ، کوئی شے قائم اور باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ علم باقی نہ رکھا جائے، علم کو قائم نہ کیا جائے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جتنی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی، باقی دوسرے امور کی اتنی فضیلت اور احکام نہیں بیان فرمائی۔ یہاں تک فوقیت دی گئی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنا خون بہاتے ہیں اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں وہ شہید ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی جس سے وہ لکھتے ہیں، یہ دونوں کو تولا جائے گا قیامت کے دن، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھاری رہے گی۔ تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی شہداء کے خون کی بنیاد پر اسلام پھیلتا ہے، تو علماء کے سیاہی کی بنیاد پر اسلام باقی رہتا ہے۔ تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جہاں جہاں آپ کی سیرت پاک کے تذکرے وغیرہ ہمیں ملتے ہیں، اس میں علم دین اور آپ کی زندگی میں اس کی اہمیت کا باضابطہ ایک باب اور اس کا ایک عنوان ہمیں ملتا ہے۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے بارہا ہم نے عرض کیا ہے، حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک اپنی والدہ ماجدہ کے پاس اور اپنے مقام میں، اپنے وطن گیلان میں علماء سے علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد تشریف لائے۔ بغداد شریف اس وقت علم کا مرکز تھا۔ دنیا بھر سے علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اکابر شہر بغداد آتے تھے، کیونکہ وہاں پر علماء کی کثرت ہے۔ جیسا کہ اس وقت شہر حیدرآباد علم دین کا مرکز ہے، قریب 200 سال سے تقریباً حیدرآباد شہر علم دین کا مرکز ہے، اور بلا مبالغہ علم دین کی جو رونق اور جو شان و شوکت ملک ہندوستان میں حیدرآباد میں پائی جاتی ہے، دوسرے مقام پر علم ہے، اس کی کوئی شک کی بات اس میں نہیں ہے، لیکن جو رونق یہاں حیدرآباد میں ہے علم دین کی، وہ رونق دوسرے مقامات پر نہیں ملے گی۔ تو حاضرین کرام، بغداد شریف حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وہاں جو اکابر بڑے علماء تھے ان سے علم حاصل کیا۔ 10 سال آپ نے علم تفسیر، علم حدیث اور علوم عالیہ یعنی اعلیٰ مقام کے بڑے بڑے علوم حاصل فرمائے۔ 10 سال کے بعد آپ 25 سال تک جو علم سیکھا اس پر عمل میں گزارے۔ عمل تو پہلے بھی کرتے تھے، مگر کلیہ طور پر سب سے تعلق چھوڑ کر، سب سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے مکمل تعلق جوڑنے کا کام جس زندگی کو کے گوشے میں ہو سکتا ہے وہ
ریاضت، مجاہدہ، تنہائی، گوشہ نشینی. تو گوشہ نشینی، خلوت گزینی جسے کہتے ہیں، تنہائی، یہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک اختیار فرمائی. عراق اور بغداد کے جنگلوں میں، ویرانوں میں، آبادی سے دور ایسی مسجدیں جہاں پر لوگ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، مطلب وہاں جا نہیں سکتے تھے، ایسے مقامات پر آپ نمازیں ادا فرماتے اور رات کا وقت گزارتے، دن میں عبادت میں رہا کرتے تھے. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کے لیے بہت کچھ کوششیں فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ دوران طالب علمی میں، علم حاصل کرنے کے درمیان آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں رہتی تھی، اور غیرت ایسی تھی کہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے. ایک ایک ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی اس سے زیادہ کا عرصہ بھوک کی حالت میں گزر جاتا. بھوک کی حالت میں ایک ایک ہفتہ گزر جاتا، اس سے زائد عرصہ بھی گزر جاتا. آپ بھوکے رہتے مگر علم حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں، سکھانے میں کوئی کمی واقع نہیں فرماتا. تو فرماتے ہیں کہ درخت کے پتے کھا لیا کرتے تھے اور گھاس کھا لیا کرتے تھے. کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ملتی، اور چونکہ آپ اس زمانے میں تجارت نہیں فرماتے تھے، آبادی میں نہیں تھے، اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں فرماتے تھے، تو درخت کے پتے اور گھاس کھا کر زندگی گزارتے تھے، لیکن علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو حاضرین کرام، علم دین کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی آدمی جو غیر اہم چیز ہے اس کے لیے محنتیں نہیں اٹھاتا، مصیبتیں نہیں اٹھاتا، مشقت نہیں اٹھاتا. جو کام کی بات ہے اسی کے لیے، جو کام کی چیز ہے اسی کے لیے مشقت کرتے ہیں. تو علم سے زیادہ اور کیا اہمیت والی بات ہو سکتی ہے جو اتنی سختی اور اتنی مصیبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت فرمائی. ایک تو وہ حضرت کی شان و شوکت ہے، اور دوسری طرف آج ہمارا حال ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ساری محنتیں اٹھا رہے ہیں، پوری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو محنتیں اٹھائی، کوششیں فرمائی، اگرچہ کہ آپ 18 سال کی عمر کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے جدائی اختیار فرمائی، مگر کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی کمائی کے لیے نہیں، دنیا کے منصب، عہدہ، کرسی کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے. اس سے پتہ چلا علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اجازت دیں، اور اولاد بھی اگر علم دین کی خاطر ماں باپ سے دور رہتی ہے تو یہ شریعت میں گنجائش ہے. حاضرین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جس مدرسے میں تعلیم حاصل فرمائے، اس مدرسے کا نام پہلا تو مدرسہ نظامیہ تھا شہر بغداد میں، اور اسی مدرسے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے تعلیم حاصل کر چکے تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بالکل ابتدائی زندگی کے حالات میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے میں تشریف لائے. وہاں آپ نے علم کی تکمیل فرمائی، اور بعد میں پھر اسی مدرسے کے آپ معلم ہو گئے، اسی مدرسے میں تعلیم دینے لگے. پھر آپ کے شیخ محترم پیر طریقت حضرت سیدنا ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ایک مدرسہ تھا باب عز جس کو کہتے ہیں اس مقام پر بغداد میں. تو آپ اس مدرسے میں بھی اپنے شیخ کے پاس، اپنے مرشد طریقت کے پاس بھی علم حاصل کیے، اور پھر اسی مدرسے کی باغ ڈور بھی سنبھالی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ میں 2 بڑے بڑے مدرسوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور 2 مدرسوں میں تعلیم بھی دیتے تھے. وہاں پر آپ گویا کے ناظم تھے، مدرسوں کا انتظام فرماتے، دیکھ بھال فرماتے، طلباء کے رہنے رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے، ان کی تعلیم سے بھی ان کو آراستہ فرماتے. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مدرسوں میں تعلیم دیتے تھے اس میں طلباء کتنے تھے، علم حاصل کرنے والے لوگ کتنے تھے؟
آج ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی 500 1000 2000 لوگ رہتے ہیں، 2000 طلبہ رہتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مدرسوں میں تعلیم دیتے تھے تو وہاں جب آپ تدریس کے لیے بیٹھتے، تعلیم کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے، تو مدرسے کی آخری دیوار کے پاس بیٹھتے۔ تعمیر جس میں تھی تو وہ عمارت مکمل ہو جاتی، پر ہو جاتی، صحن مدرسے کا پر ہو جاتا، باؤنڈری تک لوگ چلے جاتے، اور جو دیوار حصار کی تھی باؤنڈری، اس کے باہر بھی طلبہ بیٹھتے، سڑکوں پہ تک لوگ بیٹھ جاتے، کاپی قلم لے کر، نوٹ بک قلم لے کر۔ حضرت درس فرماتے تو ہزاروں کی تعداد میں طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو حاضرین، اس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عملی زندگی سے علم کی اہمیت بتائی کہ لوگوں علم سیکھو، دین کا علم سیکھو۔ حاضرین، علم دین کی اہمیت کیا ہے اور کیا ضرورت ہے، آج ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں، وہ باتیں چند میں عرض کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کے آپ سے سوال کیا گیا، ایک چیز کے بارے میں پوچھا یہ گیا۔ حضرت صاحب قلائد الجواہر آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، سئل سیدی الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، من الذی اخذہ عن الحق جل وعلا، اے غوث پاک آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کیا، رب سے کیا لیا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں لوگ سب لوگوں سے لیتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، دولت لیتے ہیں، جو لیتے ہیں لوگوں سے لیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ سے کیا لیا جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم والادب، میں نے میرے پروردگار سے علم سیکھا، ادب سیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم اور ادب اصل بنیادی چیز ہے۔ علم دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو حاضرین کرام، ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کا معنی خود کو سنوارنا، خود کے اخلاق سنوارنا، کردار سنوارنا، زبان کو درست بنانا، اور تصور و خیال کو درست رکھنا، دل کو وسوسوں سے، برائیوں سے دور کرنا، اور خالق کائنات کی رضا و خوشنودی کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب صرف ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، ادب صرف ہاتھ چومنے کا نام نہیں ہے، اور ادب کسی کی صرف جوتیاں سیدھی کرنے کا نام نہیں ہے، اور ادب صرف کسی کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سب کرتے ہوئے ادب یہ ہے کہ جس کی تعظیم کر رہے ہیں اس کی دل میں محبت بھی رکھی جائے، اور ان کے عمل صالح کو اختیار کیا جائے، اور ان کے عبادت و ریاضت کے طور طریقوں کو اختیار کیا جائے، یہ ادب ہے۔ تو ادب کا ایک ایسا عنوان ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم سیکھا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے ادب سیکھا۔ تو حاضرین، آج ہم مسلمانوں کا بھی کام ہے کہ ہم خود بھی صاحب علم بنے، صاحب ادب بنے، نہ صرف خود بنے بلکہ اپنے اولاد، اپنے بچوں کو بھی علم و ادب سکھائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچے انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں، ایسے اسکولز کے جہاں پہ پڑھانے والے کوئی غیر، وہاں کا نصاب تعلیم غیر، اور تعلیم کا نصاب ایسا کہ اس کا تعلق نہ اخلاق سے، نہ دل سنوارنے سے، نہ باتمیز بنانے سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اسکولز میں مسلمان بچوں کے ساتھ پوجا کروائی جا رہی ہے، ہو رہا ہے باضابطہ۔ آج ہمارے مسلمان بچوں کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں، آیت الکرسی یاد نہیں ہے، 4 قل یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، لیکن اسکولز میں روزانہ پڑھنے کی وجہ سے شرک اور کفر کے کلمات اور وہ پوئمس یاد ہیں جو کفر اور شرک کے پوئم ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔
اور ماں باپ کو تو کان میں جوں نہیں رینگتی، بچہ جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ مسلمان بچے صبح صبح ماں باپ بچوں کو نماز فجر کے لیے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ بچہ آرام کر لے، اور وہ نہ فجر پڑھتا ہے، نہ صبح اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، نہ ماں باپ پڑھاتے ہیں، نہ ہی کلمہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ اسکول جاتا ہے تو کفر و شرک کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور مخلوق کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، ہم غفلت کی چادر تان کے سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا سکتا ہمیں، اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کفر و شرک ہمارے بچوں کو لوگ سکھا رہے ہیں نا، اس لیے ہم فیس بھی دیتے ہیں خوشی سے۔ اسکولز والوں کو کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے بچوں کو مشرک بنا دیے، ہم آپ کو انعام دے رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو کافر بنا دیے، ہم انعام دے رہے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ حاضرین، علم دین کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو آج علم دین کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی سے علم دین سیکھنے کا حکم ہم کو ملتا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا تذکرہ جب کیا جائے تو ہم کو علم کیوں یاد نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت جو حضرت غوث پاک کیا کرتے تھے وہ کیوں یاد نہیں آتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی جو حضرت غوث پاک کیا کرتے تھے وہ کیوں یاد نہیں آتی؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے 10 سال گزارے، 8 دن تک بھوکے پیاسے رہے، ضرورت پڑنے پر اگر بھوک زیادہ شدت کی ہوتی تو درخت کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر زندگی گزارے، وہ زندگی ہم کو کیوں یاد نہیں آتی؟ آپ نے یہ ساری کوششیں جو محنتیں کی ہیں، کیا ڈاکٹر بننے کے لیے کیے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کیے ہیں، وکیل بننے کے لیے کیے ہیں، یا دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیے؟ ساری محنتیں آپ نے جو کی ہیں وہ صرف علم دین، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کیے۔ تو حاضرین، ہم نام لیتے ہیں حضرت غوث پاک کا، مگر غوث پاک کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ سیدنا پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب فرمایا تھا کہ تم دنیا کا علم حاصل کرو، کفر و شرک کی تعلیم حاصل کرو؟ آپ نے تو اپنی زندگی سے یہ بتایا کہ وہ علم حاصل کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک لے جائے، وہ علم حاصل کرو جو تمہاری قبر کے سوال آسان کرے، اور وہ علم حاصل کرو کہ جس کے دم پر خالق کائنات کے دربار میں تم نیک اعمال اور علم لے کر کھڑے ہو سکو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم اور ادب سیکھا۔ حاضرین کرام، صاحب قلائد الجواہر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ علم دین ہر ایک مسلمان پر، علم دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ سیدنا غوث پاک یہ جانتے تھے، قلائد الجواہر کے مؤلف فرما رہے، اور یہ بھی کہ وَأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلْأَنفُسِ الْمَرِيضَةِ، کہ علم بیمار لوگوں کے لیے شفا ہے۔ علم مسلمان پر فرض ہے اور علم دین بیمار لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے شمر عن سعید الجد والاجتہاد فی تحصیلہ، اسی لیے حضرت غوث پاک نے علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کے آستین چڑھا لیے۔ جیسے ہم بھاری بھرکم چیز اٹھانے کے لیے آستین چڑھاتے ہیں، کام کرنے کے لیے آستین چڑھاتے ہیں، حضرت غوث پاک نے علم سیکھنے کے لیے آستین چڑھائے۔ مطلب آستین چڑھانا ہی مراد نہیں ہے، تیاری کرنا، ہمتاً اس کے لیے متوجہ ہو جانا، مصروف ہو جانا، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی فرماتے ہیں وَسَارَعَ فِي طَلَبِ فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ، علم دین کی بنیاد اور علم دین کی شاخیں سب سیکھنے کے لیے آپ کوشش کر کے دوڑنے لگے۔ جیسے دنیا میں لوگ کاروبار کے لیے دوڑتے ہیں، کمائی کے لیے دوڑتے ہیں، نوکری کے لیے دوڑتے ہیں، کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی دوڑ کبھی دنیا، مال، دولت، منصب، عہدہ، کرسی، کمائی، تجارت، کسی کے لیے آپ نے اپنی دوڑ نہیں لگائی۔ آپ نے اپنی دوڑ صرف اس علم کے لیے لگائی جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے، رب کی معرفت عطا فرماتا ہے، رب کی پہچان دیتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان، خالق کی پہچان نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے مالک کی پہچان نہ ہو تو حیوان اس سے اچھا ہے۔
اس لیے کہ ہر حیوان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے، یہ جانتا ہے حیوان کہ وہی رزق دیتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ وہی موت دیتا ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے۔ اتنا یقین جو حیوانات کو ہے، کم از کم اتنا یقین تو ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ تو سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ علم دین کے لیے آپ نے جو کاوشیں کی، محنتیں کی، اور علم دین کی اہمیت آپ کے پاس کیا تھی، اس بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حاضرین، یہ بڑی مشہور بات ہے، حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف علم نہیں سیکھا، علم کے ساتھ آپ نے ادب بھی سیکھا۔ تو علم کے ساتھ ادب کی بھی ضرورت ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ علم صرف ان حروف کا نام نہیں ہے جو لکھے جاتے ہیں، سیاہی سے جو حروف لکھے جاتے ہیں اس کا نام صرف علم نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ آلہ ہے، اور وہ حروف جسم ہے۔ علم دراصل ایک روح کا نام ہے، علم دراصل ان حروف کے معانی کا نام ہے، اور ان حروف کی سیاہی میں پائی جانے والی نورانیت کا نام علم ہے۔ تو جب بھی علم کہا جاتا ہے تو وہ علم مراد ہے۔ تو حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم معانی، علم روحانیت اور وہ حروف کے معانی کو بھی جانتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والے ادب کو بھی جانتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ آپ ایک مرتبہ کسی ریاضتوں کے درمیان میں ایک مقام پر میدان میں موجود تھے، اچانک بادل کا سایہ آپ پر چھا گیا، سخت دھوپ تھی، بادل کا سایہ چھا گیا، تو بادل کے سائے میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر، میں آپ کا خالق ہوں، میں آپ کا پروردگار ہوں۔ آپ نے بہت علم سیکھا، بہت ریاضتیں کی، رات بھر عبادتیں کی، ایک قرآن مجید ہر رات میں 40 سال تک پڑھتے رہے، یہ کیفیت آپ کی رہی، آپ نے اللہ کو بہت راضی کر لیا، تو رب آپ سے اتنا راضی ہو گیا کہ اب شریعت کے حکم کو آپ سے معاف کر دیا۔ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر عمل کریں، اب آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ اعلان آیا، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے حصہ ہشتم میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ ملعون شیطان نکل جا یہاں سے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں گا؟ دین اور شریعت پر عمل کرنا مجھ سے پہلے والے بزرگوں صحابہ کرام پر معاف نہیں تھا تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ شریعت کبھی معطل نہیں ہو سکتی، دین پر عمل کرنا کبھی کسی سے معاف نہیں ہو سکتا۔ دین کا حکم ہر ایک کے لیے برابر ہے، بڑی عمر کا ہو، چھوٹے کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، بڑا عالم علامۃ الدہر کیوں نہ ہو، عام آدمی بھی کیوں نہ ہو جو کھیتی باڑی کرتا ہے، سب کے لیے حکم شریعت کا ایک ہی، کسی کی کسی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، سب پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب پہ فرض ہے، سنت کی ادائیگی لازم ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے، ایک کے لیے ایک حکم، دوسرے کے لیے نہیں، کوئی کبھی کسی پر شریعت معاف نہیں ہو سکتی۔ فرمایا شیطان ملعون نکل جاؤ، تو وہ جو بادل تھے کالی گھٹاؤں میں بدل گئے، یعنی شیطان اب اپنی سیاہی فطرت پر آ گیا، اور وہ تیز بادل جانے لگا، جاتے جاتے کہنے لگا کہ عبد القادر، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر دھوکہ دیتا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے کہ میں تیرے شیطانی وسوسے میں، تیرے چنگل میں نہیں آیا۔ تو حاضرین، پہلے جو آپ نے جواب دیا تھا وہ علم تھا، بعد میں جو آپ نے جواب دیا وہ ادب ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم بھی سیکھا، ادب بھی سیکھا۔ سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی سے اپنے ماننے والے، چاہنے والوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ لوگوں تم بھی عالم بنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا عالم بنو، نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، یعنی علم سیکھنے والے بنو۔
وہ بھی نہیں بن سکتے۔ تو علم سے عالموں کی صحبت میں رہو، علم والوں کی صحبت میں رہو۔ پھر فرمایا حضور نے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو علم سے محبت رکھنے والے بنو، کن عالماً او متعلماً او کن صاحب العلم، علم والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ پھر فرمایا او محباً للعلم، علم سے محبت کرنے والے بنو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تکن خامسا فتہلک، پانچواں مت بنو، ہلاک ہو جائیں گے۔ پانچویں کا مطلب نہ عالم ہیں نہ علم سیکھتے ہیں، نہ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں نہ علم سے محبت رکھتے ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا بنیں گے؟ تو جو پانچویں ہیں وہ ہلاک ہے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور ادب کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی بھی حال میں شیطان کے وسوسے اور اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور بے خوف نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ ایک انبیاء کرام کی شخصیات ہیں کہ شیطان ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ان کو وسوسہ ان کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا، کتنے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو۔ جب اولیاء کے سردار یہ فرما رہے ہیں تو باقی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہر آدمی کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے چال بازیوں سے، جال سازیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ نہیں معلوم کب کس کو کس طریقے سے دھوکے میں ڈال دے۔ اگر کوئی علم والا ہے تو شیطان کے وسوسوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، چال بازیوں کو بھی سمجھ سکتا ہے اور پھر محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ تو اسی لیے حاضرین ہمارے پاس دین میں علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم دین کی اہمیت آپ کے پاس اتنی تھی کہ آپ اس کی اہمیت کو جانتے بھی تھے، تعلیم بھی عطا فرماتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، دو مدرسوں کی آپ نگرانی فرماتے تھے، اس مدرسے کی خود تعمیر بھی فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے مدرسے کو بنانے کی ضرورت پڑی، تعمیر کی، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ خود بھی اپنے کاندھوں پر اینٹ اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے، دیوار پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے سارے لوگ کام کرتے تھے آپ بھی کام کیا کرتے تھے۔ مدرسے کی تعمیر کے لیے آپ اتنی اہمیت ظاہر فرماتے ہیں کیونکہ یہ علم کا مرکز ہوتا ہے۔ دین کے مدرسے آج جو دنیا میں موجود ہیں یہ دین کے محفوظ اور مضبوط قلعے ہیں۔ پچھلے زمانے میں حکومتوں کے قلعے ہوتے تھے، وہ قلعہ اگر کوئی فتح کر لیا تو ساری سلطنت فتح۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ مدرسوں کی حفاظت کرے۔ مدرسوں کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی تعمیر کرے، تعمیر کا نام مدرسہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج کل لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مدرسہ ہونا، بہت بڑا گراؤنڈ رہنا، ہر طرح کی سہولت رہنا، کھانے پینے کی سہولت رہنا اور بچوں کے لیے گرم پانی کی سہولت ہونا، لذیذ غذائیں ملنا، بہت اچھا مدرسہ ہے۔ مدرسہ اس کو نہیں کہتے۔ چبوترے پہ بھی کوئی بیٹھ کے کھلے آسمان کے نیچے پڑھا رہا ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر تعلیم ہوتی، تعمیر کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ ہاں سہولت ضرورت کے لیے بنا لیتے ہیں ایک اور بات ہے، لیکن حاضرین کرام مدرسے کی حفاظت مسلمان کیسے کرے؟ مسلمان خود تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں مصروف رکھیں، تب مدرسے محفوظ رہتے ہیں۔ طلباء سے اور معلمین پڑھانے والوں سے مدرسہ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر مدرسہ بھی نہیں ہے۔ تو خود ہم کو بھی علم سیکھنا چاہیے۔ علم دین کی اہمیت ضرورت کیا ہے میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے، ہمارے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں تعلیم مدرسے کی تعمیر میں بھی حصہ لیے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ تعلیم عطا فرماتے تو طلباء کی کثرت اور تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ مدرسے کی عمارت بھر جاتی، صحن بھر جاتا، حصار کے باہر تک طلباء بیٹھا کرتے۔ دو مدرسوں میں یہ حال ہوتا تھا ایک ہی بغداد میں۔
وہ مدرسہ جو آپ نے علم حاصل کیا نظامیہ، اور وہ مدرسہ جہاں آپ نے علم حاصل کیا اپنے مرشد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، یہ دونوں مدرسوں کی آپ نگرانی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ حاضرین، عوام الناس کو علم پہنچانے کے لیے حضرت غوث پاک نے بڑے کھلے میدانوں میں یا ندی کے کنارے میں آپ کا تخت بچھایا جاتا تو تقریباً 70,000 سے 90,000 تک لوگ آپ کی محفل میں جلسے میں جمع ہوتے تھے۔ تو ایک ایک محفل میں، ایک ایک جلسے میں 90,000 یا 80,000 لوگوں کو آپ فائدہ پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے 2 طریقے اختیار فرمائے، ایک مدرسہ اور دوسرا جلسہ گاہ، اور تیسرا آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے کا جو طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ تصوف گاہ، جس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ کا معنی ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں پر راز الہی کی باتیں ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جو علم حاصل کر چکے، جاہلوں کو نہیں بتائی جاتی۔ آج کل لوگوں کو الف سے یا تک کتنے حروف ہیں نہیں معلوم، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، میرے پاس علم ہے، تصوف ہے، معرفت ہے۔ رہتا تو تم بولتے نہیں تھے، کیونکہ جس کے پاس علم معرفت ہوتا ہے وہ منہ بند کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، پورے اولیاء صوفیہ اور تصوف کے شہنشاہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا میدان قیل و قال کا نہیں ہے، بولتے رہنے کا نہیں ہے ہمارا میدان، بلکہ حال کا ہے، یہاں پر خاموشی دیکھی جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں بولتا۔ گھڑے میں پانی کم ہوتا ہے، کبھی کاندھے پہ اٹھا کے دیکھیے بہت آوازیں کرتا ہے، ہلتا بہت ہے، مطلب خالی ہے، ادھورا ہے، اس وجہ سے زیادہ ہلتا ہے۔ بھرا ہوا گھڑا نہیں ہلتا، آواز بھی زیادہ نہیں کرتا۔ تو اگر کچھ ہوتا نا تو نہیں بولتا، میں ہوں نہیں بولتا وہ آدمی جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خانقاہ بھی آپ نے قائم فرمائی، مدرسہ بھی قائم فرمایا، عام جلسے بھی آپ نے فرمائے۔ یہ 3 طریقے سے آپ نے علم پھیلایا۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 20 سے 22 کتابیں تحریر فرمائی، بہت ساری آپ کی کتابیں ہیں، جلاء الخاطر اور غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی، ایسے کئی کتابیں آپ کی ہیں۔ تو ان ساری کتابوں میں آپ نے علم کے دریا بہائے۔ خاص طور پر آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں شریعت کے بھی مسائل ہیں، طریقت کے بھی مسائل ہیں۔ گویا کہ یہ کتاب غنیۃ الطالبین شریعت اور طریقت کا سنگم ہے۔ آپ نے مریدین کو بھی آداب سکھائے، مرشدین کو بھی آداب سکھائے، اور یہ بتایا کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، مرید کیسا ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ پھر ساتھ میں آپ نے دین اسلام کے بنیادی عقائد پر بھی اس میں گفتگو فرمائی۔ تو یہ طریقے تھے حضرت غوث پاک کے علم پھیلانے کے۔ زندگی میں آپ نے اس طریقے سے علم پھیلایا، تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ وہ حضرات جو علم کے لیے مصروف تھے ان کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ملک دکن میں جامع نظامیہ ہے، جامع نظامیہ کے بانی شیخ الاسلام حضرت امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ و رضوان، آپ علم تصوف کا درس رات میں دیا کرتے تھے، نماز عشاء کے بعد فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، آپ کی سیرت پاک میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ تھے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جب آپ درس دیا کرتے تو اس درمیان میں حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درس کے مقام پر تشریف لاتے تھے اور سماعت فرماتے تھے ایک مقام پر بیٹھ کر، ایسے جیسے کہ کوئی شاگرد اگر تعلیم دے رہا ہے تو استاذ نگرانی کے لیے دیکھتا ہے کہ کیا پڑھا رہے ہیں، کس طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے حضرت غوث پاک نگرانی فرمانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، وصال مبارک کے بعد بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی اشاعت کے لیے کوششیں فرمائی اور علم کی اشاعت کو پسند فرمایا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ حاضرین کرام، دیکھیے دنیا میں آج مسلمان بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ علم کی بات آئی تو میں یہ بھی عرض کروں گا، حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ علم لدنی،
یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دیا جاتا ہے، جس کو علم معرفت، علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ علم لدنی کے میرے سینے پر 72 دروازے کھلے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علم لدنی کے 72 دروازے کھلے، اور ہر دروازے کی وسعت اور اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر تھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت غوث پاک کا سینہ علم کے لیے کتنا بڑا گنجینہ ہے۔ آج ہمارے پاس 2 کتابوں کا علم آتا ہے تو ہم بہت بڑے عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ 70,000 دروازے، اور ہر دروازے کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر۔ اتنا علم رکھ کے بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتے تھے۔ علم سے تکبر نہیں آتا، علم اس کے جاننے والے کو گھمنڈی کے میدان میں نہیں لاتا، بلکہ تواضع سکھاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم اور اپنے غلام، اپنے ایک مرید کو سالانہ پیسے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی کھیتی میں کاشتکاری کرے، پودے اگائے اور غلہ اناج اگائے، اور وہ سال میں ایک مرتبہ وہ غلہ لے کر حضرت غوث پاک کے پاس آتے۔ ایک خادم آپ کے پاس مقرر تھے جو اس غلے سے، یعنی چاول روٹی جو بھی ہوتی، چاول اور گیہوں وغیرہ جو ہوتا، اس سے یا تو کھانا بناتے یا روٹی بناتے۔ تو شام کے وقت میں جو طباخ آپ کے پاس پکانے والے مقرر تھے، وہ 5 یا 7 روٹیاں روزانہ لے کر آتے تھے۔ تو حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ساری روٹیاں ان میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ 1-2 ٹکڑے کھا لیا کرتے تھے، 1-2 لقمے کھا لیا کرتے تھے۔ تو جن کے سینے پر آسمان اور زمین کے کشادہ وسعت والے علم کے 72 دروازے کھلے ہیں، ان کے تواضع کا حال یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے۔ تو حاضرین کرام، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علم دین کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے۔ آج مسلمانوں کو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، چاہے کچھ بھی بنے، قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر بنے تھے، 10 پاس کیا تھا، انٹر کی ڈگری حاصل کی تھی، اور انجینئر بنے تھے، آسمان میں سفر کیے تھے، پائلٹ بنے تھے، کون سی کمپنی میں، ہائی ٹیک کمپنی میں کام کرتے تھے، کیا کماتے تھے، کتنے گھر بنائے، کتنی گاڑیاں خریدی، کتنے زمین خریدے، یہ کچھ بھی سوال قبر میں ہونے والا نہیں۔ قبر میں سوال ہوگا تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو جانا یا پہچانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، دین کو پہچانا، بس یہی سوال ہونے والا ہے۔ قبر میں سوال ہوگا تو علم کا سوال ہوگا، علم کا سوال ہوگا قبر میں، باقی کسی بات کا سوال نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ افسوس ہے کہ جس بات کا سوال ہم سے ہونے والا نہیں ہے، ہم اس میں مصروف ہیں، اور جو سوال ہم سے کیے جانے والے ہیں اس کی تیاری میں نہیں ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کے حالات اسی لیے سنائے اور بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے قرآن مجید، احادیث شریفہ یہ دراصل اسلام کی تھیوری ہے، اس میں بتایا جاتا ہے، قانون بتایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان کی زندگی اسلام کا پریکٹیکل میدان ہے۔ تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے تو عمل کرنے کا طریقہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں پرہیزگار بن جاؤ، کیسے پرہیزگار بنیں؟ رب نے فرمایا علم حاصل کرو، کیسے حاصل کریں گے؟ یہ اللہ والوں کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک، آپ کے وصال کا دن ماہ ربیع الاخر اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو ہے۔ آنے والا پیر کا دن 11ویں کا دن ہے۔ اس دن ایمان والوں کو چاہیے کہ خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت، نفل نمازوں کا اہتمام وغیرہ کر کے حضرت کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب کریں، مطلب 11ویں شریف کریں۔ 11ویں شریف کا معنی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 طرف راستے بند کر دینا، بیچ میں پکوان کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، بس اس کا نام 11ویں شریف سمجھتے ہیں۔ یہ ہے 11ویں شریف، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن 11ویں شریف کا یہ 11ویں شریف کی یہ ایک صورت ہے، ایک تصویر ہے، بہت تصویریں ہیں 11ویں شریف کی۔ آپ 11ویں شریف میں جہاں پکوان کر رہے ہیں، کرنے والے کرتے رہیں گے، جتنے لوگ اہتمام کر رہے ہیں، اہتمام کرنے والے جتنے لوگ ہیں،
وہ مسجد میں آئے، 11ویں شریف کی رات میں رات بھر نفل نمازیں پڑھتے رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے، صبح جا کر فاتحہ دے، یہ بھی 11ویں شریف کی ایک صورت ہے۔ پھر جتنا رات بھر پڑھے ہیں نفل نمازیں، نماز تو اللہ کی ہے مگر ثواب تو ہم کو ملتا ہے، تو وہ ثواب قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب حضرت غوث پاک کی خدمت میں ہدیہ کرے، یہ بھی ایک صورت ہے 11ویں شریف کی۔ لیکن ایسے مشکل کام ہم سے نہیں ہوتے، چبوتروں پہ بیٹھنا، رات بھر جاگنا، 3 بجے جا کے سو جانا، اگلے دن فجر کی نماز کے بعد آ کے لوگوں کو کھلانا، یہ آسان کام ہے، یہ ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اپنی زندگی کا طور طریقہ بدلنا چاہیے، کام وہ کریں جس سے اللہ والے خوش ہو جائیں، غوث پاک خوش ہو جائیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلانے سے ضرور خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اہتمام کرنے والے 11ویں کا جہاں بیٹھے ہیں چلیے اسی جگہ پر ہر آدمی 1-2 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے، اس سے بھی غوث پاک خوش ہوتے ہیں، بلکہ پکوان سے زیادہ خوش تو اس سے ہوتے ہیں، کیونکہ کھانے سے جسم کو راحت ملتی ہے اور عبادت سے روح کو راحت ملتی ہے۔ جسم فنا ہونے والا ہے، روح زندہ رہنے والی ہے، تو روح کی غذا کا کام ایمان والوں کو کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ والے بزرگان دین اور خاص طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کی ساری زندگی اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزری، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے خالق اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کا فیضان برکت نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔